ایک شخص جو ہے وہ چونکہ ان کے اوپر پابندی ہے، وہ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے، احادیث بیان نہیں کر سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، میں نے کچھ عرصہ پہلے توجہ دلائی تھی کہ انہوں نے جو بہترین کاغذ کے اوپر قرآن پاک جو ہے وہ چھاپا ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی، اس کی تشریح بھی، اور پھر وہ گھروں میں جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہ جو قرآن پاک جن کے صفحے پھٹے پرانے ہو گئے ہیں وہ ہمیں دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو دیکھیں یہ بڑا خوبصورت قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو لوگ لالچ میں آ کر ان سے قرآن پاک لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے بندے کے خیالات، افکار جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تفسیر صغیر جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا، تو کسی مسلمان کی توجہ اس طرف ہو گئی اور اس نے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا۔ اب وہ بندہ 2022 میں جنوری میں گرفتار ہوا، اور اس کا کیس اتنی تیزی سے اب چلا کہ اگر عام آدمی کا کیس سپریم کورٹ میں بھی جائے نا تو کئی سال تک اس کی ڈیٹ نہیں آتی، تاریخ نہیں آتی، لیکن 1 سال کے اندر سپریم کورٹ سے بھی اس کے لیے فیصلہ آ گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے کتنے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں یہ ہمارے اعلیٰ جو عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے فیصلہ دے دیا، اور وہ فیصلہ بڑا حیران کن ہے۔ اس نے اس فیصلے کے اندر جو ہے قرآن مجید کی 2 آیات لکھی۔ اس نے لکھا کہ جناب اگر قرآن پاک کا مطالعہ، مقدمہ دائر کرنے والے نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ مقدمہ وہ دائر نہ کرتا، اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیات لکھی اس اپنے فیصلے کے اندر، فائز عیسیٰ نے، اور اس نے کہا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی، جبر نہیں ہے۔ اس نے یہ قرآن مجید کی آیت کوڈ کی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے یہ آیت مس کوڈ کی، کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ بھی اس عیسائی کی کس نے جا کے گردن کے اوپر یا شہرہ کے اوپر انگوٹھا رکھا تھا کہ بھی تو اسلام قبول کر، جس کا مقدمہ ہے۔ اب کسی نے زبردستی اس کو یہ تو نہیں کہا اسلام قبول کر، جب جبر ہوا ہی نہیں ہے تو قرآن کی آیت اور چیف جسٹس کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ جبر ہی نہیں ہوا۔ اور اگر جبرن کوئی کلمہ پڑھ بھی لے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا بھی لو اور دل سے وہ کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہے۔ تو جبرن تو اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا نبی خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن مجید کی آیات لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر غلط لکھا ہے اس نے، یا قرآن مجید کو اس نے مس کوڈ کیا ہے، غلط کوڈ کیا ہے اس نے۔ پھر اس نے دوسری آیت لکھی اپنے فیصلے کے اندر، چیف جسٹس آف پاکستان نے، کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ قرآن کی آیت لکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، فیصلہ معاملہ قادیانیوں کا ہے اور فیصلہ ان کی سپورٹ میں لکھ رہا ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیات مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو چیف جسٹس کا مقصد یہ ہے کہ بھی قرآن کے خلاف کوئی کچھ کرتا رہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہے، تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لہٰذا اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو روکے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو۔ یہ اس کا مقصد ہے، قرآن مجید آیت کا لکھنے کا مقصد ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ ہمارے علماء کرام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناموس الوہیت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت، ختم نبوت کی حفاظت اور ناموس قرآن کی حفاظت اپنے مومن بندوں سے کرائے گا۔ اللہ قرآن کی عزت کی حفاظت کن کے ذریعے سے کرائے گا؟ مومن بندوں کے ذریعے سے کرائے گا۔ اور اگر
فائز عیسیٰ صاحب مسلمان ہیں، ان کے اوپر تو یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عام مومن کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، چیف جسٹس تو وہ اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے، اس کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کی حمایت میں یہ قرآن پاک کی آیت لکھ رہا ہے۔ اور اس نے ہاں یہ آیت لکھتا، ساتھ وہ لکھتا کہ جتنی انہوں نے تفسیر قادیانیوں نے تاریخ وہ تفسیر صغیر لکھی ہے اس کے اوپر وہ پابندی لگاتا، ہے نا، حق ہے یہ، اس کے اوپر وہ پابندی لگاتا اور لکھتا کہ جتنی تفسیریں شائع ہو چکی ہیں ان کو حکومت گورنمنٹ کو وہ آرڈر کرتا کہ ان سب کو ضبط کیا جائے اور اس کے اوپر پابندی لگاتا۔ لیکن قادیانیوں کو خوش کرنے کی اسے اتنی جلدی تھی کہ ان کو ریلیف اس نے دے دیا، لیکن اس طرف توجہ نہیں کی کہ جناب اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ یہ اس نے اب فیصلے کے اندر اس نے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ آئین، اب آپ دیکھیں فیصلہ مقدمہ ہے قادیانیوں کا، سامنے ہے قادیانی، اور وہ آئین کو مس یوز چیف جسٹس کیسے کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے، اس نے فیصلے کے اندر جو لکھا ہے، میں وہ لفظ لکھے ہیں میں نے، کہ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے، بالکل اجازت دیتا ہے۔ آئین ہر فرقے کو، ہر مذہب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کھول سکتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے، لیکن وہ اجازت کن کو دیتا ہے؟ مسلمانوں کو دیتا ہے، مسلمانوں کو ہے، یہودیوں کو بھی ہے، عیسائیوں کو بھی ہے، ہندوؤں کو بھی ہے۔ کیوں؟ ہندو ایک مذہب ہے، عیسائی ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب ہے، انہیں اجازت ہے، لیکن قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، قادیانی کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ آئین پاکستان کے تحت وہ کافر ہے، اور یا تو وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں، وہ مذہب ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کافر نہیں تسلیم کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ تو مذہب ہے ہی نہیں۔ جب وہ مذہب ہے ہی نہیں تو پھر آپ یہ جو آئین کا حصہ ہے وہ عام دوسروں کے لیے ہے، قادیانی کے لیے ہے ہی نہیں، آپ یہ حصہ کیسے قادیانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیف جسٹس پاکستان بنا ہوا ہے۔ دوسری اس نے بات کوڈ کی، کہتا ہے آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم، اب آپ دیکھیں یہ آپ ذہن میں رہے کہ سامنے اس کے مد مقابل یہ فیصلہ جو لکھ رہا ہے کون ہے بھلا؟ قادیانی ہے۔ اب یہ قادیانیوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر یہ جملہ دیکھیں کہ آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے قائم کردہ اداروں میں نصاب رائج کرنے سے نہیں روکتا۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں بیٹھا کہ آئین جو ہے وہ نصاب ہو، وہ ادارہ قائم کریں، مذہبی تعلیم دیں، تو نصاب رائج کریں، تو آئین جو ہے وہ پاکستان کا نہیں روکتا۔ اب واقعی پاکستان کا آئین نہیں روکتا، یہودیوں کو نہیں روکتا، عیسائیوں کو نہیں روکتا، ہندوؤں کو نہیں روکتا، مسلمانوں کو نہیں روکتا، لیکن آئین قادیانیوں کو روکتا ہے۔ 1974 اور 73 کے آئین کے اندر امینڈمنٹ ہوئی تو آئین پاکستان کا انہیں روکتا ہے، قادیانی اپنا ادارہ نہیں بنا سکتے، قادیانی اپنے نصاب کی اشاعت نہیں کر سکتے، قادیانی جو ہے وہ کسی قسم کی مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے۔ آئین میں یہ ہے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں میں ایک سخت جملہ بولنے لگا ہوں، اور وہ ہے انہی لوگوں کے لیے کہ غازی ممتاز قادری کی تلوار، غازی
मुमताज कादरी की तलवार जो है वो ये नहीं देखती कि सामने चीफ जस्टिस है। गाजी आशिक रसूल की तलवार ये नहीं देखती कि सामने गवर्नर है। आशिक रसूल की तलवार ये नहीं देखती कि सामने जो है वो वजीर आला है, वजीर आजम है, या कोई बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट है। आशिक मुस्तफ़ा की तलवार ये नहीं देखती। आशिक मुस्तफ़ा की तलवार सिर्फ गुस्ताख रसूल को देखती है। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जज जले फैसला किता ना करू, जज जाहिर है जले कादियान ये सूल ही नहीं। इकबाल कह गया कि तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी, तालीम का तेजाब यूरोप की तालीम इनके पास होती है। तो वो कहता है, इकबाल कहता है कि ये क्या है, कि ये तेजाब है, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी हो जाए मलायम तो जिधर चाहे उधर फेर। जी इन्होंने तालीम यूरोप की ली हुई है, यूरोप को ये खुश करते हैं। अब वो जाहिल है, पढ़ा लिखा है, क्या बला है, किसका एजेंट है, ये तो आपने फैसला करना है कि भी फैसले वो क्या दे रहा है। और आप देखें, और ये हमारा ईमान है कि गाजी मुमताज कादरी कब्र में चला गया लेकिन अपनी बंदूक को बाहर रख कर गया है। गाजी इल्मुद्दीन कब्र में है लेकिन उसका खंजर कब्र से बाहर है। गाजी आमिर चीमा का खंजर कब्र से बाहर है, वो कब्र में है लेकिन वो अपना खंजर छोड़ गया है, वो अपनी बंदूक छोड़ गए हैं। और याद रखें, हमारे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू खुद कब्र में चले गए हैं लेकिन अपने 2 शहजादे जो है वो दुनिया में छोड़ कर गए हैं। खात्म नबूवत नामूस रिसालत की हिफाजत करने के लिए वो छोड़ कर गए हैं। ये कोई गलत फहमी में ना रहे, कोई कितने बड़े से बड़े ओहदे में बैठा हुआ हो, हम उसके साथ टकरा जाएंगे जब खात्म नबूवत का मामला आएगा, नामूस रिसालत का मामला आएगा, नामूस कुरान का मामला आएगा। हम लोगों ने वोट नामूस रिसालत के नाम पर लिए हैं, हम लोगों ने खात्म नबूवत के नाम पर वोट लिए हैं। और मैं तो दुआ करता रहता हूं कि या अल्लाह, जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिए उनका हशर क़यामत वाले दिन नवाज शरीफ के साथ करना, जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए उनका हशर क़यामत वाले दिन इमरान खान के साथ करना, और जिन्होंने जरदारी बिलावल को वोट दिए उनका हशर क़यामत वाले दिन जरदारी और बिलावल के साथ करना, और जिन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू को वोट दिए उनका हशर अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के साथ करना। अब आप देखें, ये आपने तवज्जो फरमाई। एक और जुमला भी मैं आपको सुनाता हूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक जुमला है, उसके फैसले के अंदर लिखा हुआ है। वो कहता है कि अदालत ने मुकदमे से कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने, अब ये मैं 2-3 मरतबा जुमला इस्तेमाल करूंगा आप ताकि आपके जहन में बैठे। ये चीफ जस्टिस फायज ईसा ये अपने फैसले में ये जुमला तहरीर कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि अदालत ने मुकदमे से कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने और कादियानियत की तरवीज पर पाबंदी की जो दफात है उनको हज़फ करने का हुक्म दिया है। समझ आई है कि आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक कुरान की कोई बेहुरमती करता रहे, उसने वो जो कानून था सजा का उसको हज़फ कर दिया है। अब आप पूछ नहीं सकते किसी को कुरान की बेहुरमती होती रहे, ये चीफ जस्टिस ने फैसला किया है। और आप गौर करें कि उसको ये कहां से हक हासिल है कि वो ये कहे कि कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने और कादियानियत की तरवीज पर जो पाबंदी वाली दफात है उनको हज़फ कर दिया जाए। उसने फैसले के अंदर लिख दिया है और उन्हें इजाजत दी है कि वो तबलीग कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको बताता हूं जरा कि वो तबलीग क्या करते हैं। चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी है। ये मैं रब से डरते हुए, रब से माफी मांगते हुए, सिर्फ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको बतलाने के लिए कि
ये जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं इनका किरदार क्या है, और इन्होंने जो इजाजत दी है वो इजाजत किस चीज की दी है, सिर्फ आपको बताने खातिर, वरना ये जुमले ऐसे नहीं है कि आम पब्लिक में जो है उसको पढ़ा जाए, लेकिन पब्लिक को बताना भी जरूरी है कि भाई तुम्हारा दीन दुश्मन जो है वो कहता क्या है, और ये जो दीन दुश्मन कुव्वतें जो है ये किन की एजेंट बनी हुई हैं और किन के लिए काम कर रही हैं। ये आप जरा गौर करें कि चीफ जस्टिस ने उन्हें तबलीग की इजाजत दे दी है और वो अपनी तबलीग कर सकते हैं, अपनी तालीम दे सकते हैं, और तालीम वो क्या देते हैं, उनकी तालीम क्या है जरा देखिए। मिर्जा काना, वैसे कादियानी जिसको नबी मानते हैं वो काना था, नबी बेऐब होता है, उसका झूठा होने की सबसे पहली बात तो ये कि आंख काना है जी। वैसे काने को आप काना ना कहें, लेकिन ये चूंकि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, लिहाजा इसकी आप जितनी भी तहकीर करें, जितनी भी तजलील करें, आपको उसका अजर और सवाब मिलेगा। तो वो काना जो है उसकी किताब है आईना कमालात। अब चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी है कि जनाब आपको इजाजत है, आप अपनी तबलीग कर सकते हैं, अपना निसाब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब उनकी तबलीग देखिए कि उनकी तबलीग क्या है। अब देखिए आईना कमालात सफ़ा नंबर 564 और 566 के ऊपर यह लिखा है। वो कहता है कि मिर्जा काना कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ऐन अल्लाह हूं। ले जी, चीफ जस्टिस ने इजाजत दे दी, आप कहता रहे मैं ऐन अल्लाह हूं, उलूहियत मेरे रगो रेशा में समा गई है। चीफ जस्टिस साहब जरा इन अल्फाजों के ऊपर गौर फरमाएं, देखें कि आपने क्या इजाजत दे दी है इनको। ये इजाजत, ये कानून आपको इसलिए ओहदे पर बिठाया गया था कि आप इस किस्म के लोगों को इजाजत दें, वो तबलीग कर सकते हैं, वो तालीम दे सकते हैं। क्या वो कहता है मैं अल्लाह हूं, इजाजत है उसको, वो कह सकते हैं, और उलूहियत मेरे रग और रेशा में समा गई है, मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया। ये मिर्जा कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे कहा, और क्या कहा कि मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया वगैरह वगैरह। अब ये सारी बातें जो है वो उसने ये किताब के अंदर लिख दी है, और किताबों की इशाअत की इजाजत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दे दी है। लो जी मजे करो, जो मर्जी आए कहते फिरो पाकिस्तान के अंदर। और फिर वो लिखता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, काना कहता है अल्लाह ताला फरमाता है कि तू जिस चीज को बनाना चाहे बस कौन कह दे वो हो जाएगी। ये इजाजत दी है चीफ जस्टिस ने कि जनाब आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है कि कादियानियों मजे करो। और वो क्या कहते हैं, उनकी तबलीग क्या है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तू जिस चीज को बनाना चाहे क्या है बस कौन कह दे वो हो जाएगी। कौन की शान भी जो है वो मिल गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑर्डर से इन काने को। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, अच्छा ये जो मैंने दूसरा आपके सामने हवाला दिया, ये किताब है इसकी हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर 105 पर। तीसरी बात उसकी सुने, वो मिर्जा कहता है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि ऐ मिर्जा तू मुझसे बमंजिल मेरे फर्जंद के है। अल्लाह ने काने को कहा कि जनाब तू मेरा बेटा है। चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दे दी है कि जनाब आप ये अल्फाज भी कह सकते हो, आपको कोई मुसलमान नहीं पकड़ सकता। और फिर वो लिखता है, और ये जो अल्फाज मैंने अब आपके सुनाए हैं, ये जो है ये भी हकीकतुल वही सफ़ा नंबर 86 के ऊपर उसने लिखे हैं। और सुनिए, इजाजत मिल गई कादियानियों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपको इजाजत है जो मर्जी है कहते फिरें। और ये भी इजाजत है उनको। उन्हें क्या कहता है वो मिर्जा, वो कहता है अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर नौज़ुबिल्लाह वो कहता है मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, तो वो अपनी वही बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं। अब अल्लाह माबूद ना हुआ, अल्लाह आबिद हो गया, अल्लाह इबादत करने वाला हो गया। भाई आबिद हम हैं,
ہم عبادت کر، وہ تو معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ظاہر ہے روزہ تو وہی رکھے گا جسے بھوک لگے پیاس لگے، جس کو بھوک پیاس نہ وہ کیا روزہ رکھے گا؟ نماز بھی پڑھتا ہے ان کا جو خدا ہے، جس کی چیف جسٹس نے اجازت دے دی ہے کہ جناب مزے کریں آپ، اب کہتا ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں۔ سونے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نہیں تھکتا، اور چیف جسٹس کہتا ہے کہ جی نہیں جی آپ کہہ دو کہ اللہ بھی تھکتا ہے، نعوذ باللہ، ہیں جی۔ اب وہ لکھتا ہے جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اسی طرح میں قدیم اور ازلی ہوں، اور تیرے لیے میں نے ازلیت کے انوار کر دی ہیں، پس تو بھی ازلی ہے۔ یعنی خدا کے برابر۔ اب ان کو اجازت ہے، قادیانیوں کو اجازت ہے کہ وہ جو مرضیہ کہتے پھریں، قانون جو ہے وہ گیا پاکستان کا، اب چیف جسٹس پاکستان کی مرضی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ کیا کیا میں آپ کو بتاؤں یار، اب آپ بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ مرزا، وہ کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ الفاظ کہنے کی چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق قادیانیوں کو اجازت ہو گئی کہ وہ کیا کہیں، وہ یہ کہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کیا ہے، وہ کلام اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن قادیانی کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرا کلام ہے، اور چیف جسٹس کہتا ہے آپ کو اجازت ہے، آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور اے کاش ہمارے حکمران، ہمارے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے والے اگر اس کے عقائد عیسائیوں تک، یورپ تک پہنچا دیتے نا، تو اللہ کی قسم وہ کبھی بھی ان کو سپورٹ نہ کرتے، ان کی بات نہ کرتے۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں، اس کی ایک کتاب ہے زمیمہ انجام آتھم، اس کے صفحہ نمبر 7 پر وہ لکھتا ہے، یہ میں اللہ سے معافی مانگ کر بار بار میں ڈرتے ہوئے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے عقائد یہ ہیں: شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، اونٹ اونڈیل کر دینے والا، اس کا پیالہ دینے والا، پہنچانے والا، سب کے اوپر جو ہے وہ شراب کی حدیں جو ہے وہ قائم ہوں گی۔ تو جس نے چیف جسٹس بنایا اور جس نے چیف جسٹس بنانے والی جو اتھارٹی ہے ان کو ووٹ دیا، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیتے نا، تو کم از کم عیسائی بھی ان لوگوں کو جوتے مارتے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور چیف جسٹس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ مزے کریں۔ اب وہ کیا لکھتا ہے، اس کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کانا جو ہے وہ لکھتا ہے کہ 3 دادیاں اور 3 نانیاں آپ کی توبہ استغفر اللہ معافی دے، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہماری نوجوان نسل جب ہم بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ مولوی فنڈامنٹلسٹ ہیں جی، انتہا پسندی کی طرف لے جا رہے ہیں جی، دہشت گردی کی طرف مولوی لے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ عقائد دیکھیں، چیف جسٹس نے اجازت دے دی ہے، اور اجازت جن کو دی ہے وہ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں 3 نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ سمجھ آ گئی آپ کی؟ چیف جسٹس نے اجازت دے دی ہے، جناب آپ قادیانی صاحب آپ جو مرضی آئے آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے یار، پاکستان کا آئین بھی اگر اجازت نہیں دیتا بھی صحیح، تو کم از کم یار اگر چیف جسٹس صاحب کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا تو وہ کم از کم یہاں تو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا۔ لیکن اس نے، اب وہ سنیں کہ وہ کون تھی، نعوذ باللہ میں پھر وہ جملے نہیں دہراتا۔ اب آگے لکھتا ہے کہ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، وہ کون تھی، نعوذ باللہ وہ زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ آگے وہ کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ناپاک خیال اور متکبر
اور راست بازوں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے، چے جائے کہ اس کو نبی قرار دیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ چیف جسٹس نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب قادیانی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، ترویج کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی بے حرمتی کر لیں، ختم نبوت کے خلاف وہ بات کر لیں، تو ان چیزوں کو، اس دفعات کو چیف جسٹس نے جو وہ حذف کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ تو بتائیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ نعرہ لگائیں، جو تیار نہیں ہے وہ بلا شک چپ بیٹھے رہیں۔ تو میرے دوستو، یہ دکھڑا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو قادیانیت نواز ہیں، قادیانے کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ جملہ اگر یہ یورپ تک بھی پہنچا دینا تو یورپ والے بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ باقی ہر بات پہنچاتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ یورپ تک بھی نہیں پہنچاتے، کیوں؟ جو ملے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کوئی جن کے ٹکڑے کھاتا ہے انہی کی بات کرتا ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں ہم انہی کے گن گائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے چیف جسٹس سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یا تو توبہ کریں، اپنا فیصلہ واپس لیں، یا پھر عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ میرا آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ نے جس کو ووٹ دیے ہیں، جس نے پی ٹی آئی والوں کو ووٹ دیے ہیں، وہ عمران خان اور اس کے جو جہاں لیڈر ہیں ان کو جا کے پوچھیں کہ ذاتی اقتدار کے لیے تو آپس میں لڑ رہے ہو، یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف بھی تم نے آواز اٹھائی ہے۔ جنہوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے وہ نواز شریف سے جا کے ان کے لیڈروں سے پوچھے، صحیح نا، کہ اقتدار کے لیے تم لڑ رہے ہو، یہ ناموس رسالت، ختم نبوت اور یہ جو قادیانی کے حق میں یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے خلاف بھی تم بولے ہو، اس کے لیے بھی تم لڑنے کے لیے تیار ہو۔ جنہوں نے بلاور کو، زرداری کو ووٹ دیے ہیں وہ اپنے لیڈروں سے پوچھے تو صحیح نا کہ اقتدار کے لیے تو تم لڑ رہے ہو، یہاں تمہیں جو ہے وہ تمہاری زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ ہاں، ہمیں جنہوں نے ووٹ دیے الحمدللہ ہم سرخرو ہیں کہ ہم نے جس کے نام کے ووٹ لیے ہیں اس کے لیے ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور دبنگ بات کر رہے ہیں، بلا خوف و خطر ہم بات کر رہے ہیں، بغیر کسی کے ڈر کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ناموس، حضور کی عزت، ختم نبوت، قرآن پاک کی حرمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم چیف جسٹس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس کے فیصلے کو جوتی کی نوک پر بھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری جوتی کی نوک بھی اس کے فیصلے سے بہتر اور اچھی ہے، اس کا فیصلہ ہماری جوتی کی نوک پر لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔